کہ آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، یہی جو آیت بیان کی گئی ہے نا بالکل ایسی حدیث میں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 107 میں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، ولا ينظر الیہم، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا۔ یہ بات روایت میں اس کا اضافہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ کون لوگ ہیں وہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی فی کلامہ العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ سورہ بقرہ سے 3 آیات، آیت نمبر 174، 75 اور 76 یہ تلاوت کی گئی، پڑھی گئی۔ پچھلی آیات میں ہم اور آپ نے یہ باتیں پڑھی کہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے حلال کیا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے حرام کیا ہے، اور اس بات کا بھی ذکر آیا کہ شیطان وسوسہ ڈال کر کے وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہوتی ہیں اسے حرام قرار دیتا ہے، اور جو اللہ نے حرام قرار دی ہوتی ہیں اسے وہ حلال قرار دیتا ہے۔ اور اسی کا نتیجہ تھا کہ بعض مشرکین وہ جانور، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے رکھی تھیں، اپنے طور پر ان لوگوں نے وہ چیزیں اپنے لیے حرام قرار دے رکھی تھیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ یہ باتیں بیان فرمائی ہیں کہ کون کون سی چیز تمہارے لیے حلال ہے اور حرام ہے، اور حلال و حرام کے قاعدے میں یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ اصل یہ ہے تمام چیزوں کے بارے میں کہ وہ حلال ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کی ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں، کسی جانور کا گوشت کھا رہے ہیں، کوئی آ کے کہتا ہے کہ آپ نہیں کھا سکتے ہو اس کو، جو دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں کھا سکتے ہو اس کو دلیل دینی ہوگی۔ اگر وہ دلیل نہیں دے پاتا ہے تو اصل قاعدہ کیا ہے؟ ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں۔ اچھی طریقے سے اس قاعدے کو اگر ذہن میں بیٹھا لیا جائے تو بہت سارے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ کوئی آدمی آ کے کہتا ہے آپ یہ کپڑا نہیں پہن سکتے ہو، تو وہ دلیل دے گا کہ کہاں منع کیا گیا ہے پہننے سے، وگرنہ اصل کیا ہے؟ کوئی بھی کپڑا، کوئی بھی کھانا، کوئی بھی جانور، کوئی بھی پرندہ، یہ سب کیا ہے؟ حلال۔ یہ عام قاعدہ ہے جس کو امام شوکانی نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، تمام لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اشیاء میں، چیزوں میں اصل یہ ہے کہ ساری چیزیں حلال ہے، جائز ہیں، جب تک کہ اسے کسی چیز سے روکا نہ جائے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے۔ سامنے والا کہتا ہے کہ دلیل لے کر آؤ کہ کہاں منع کیا گیا ہے، تو یہاں منع کرنے والا دلیل نہیں دے گا، کرنے والا دلیل دے گا۔ آپ یہ جو تسبیح کر رہے ہیں، آپ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، آپ یہ جو ذکر و اذکار کر رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ فرق یاد رکھیے۔ عبادت میں جیسے بہت سارے لوگ کیا ہے، جب ان کو روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کہاں منع ہے؟
कहाँ इससे मना किया गया है, कहाँ इससे मना किया गया है, कहाँ इससे मना किया गया है ना। वो क्या कहते हैं कि इससे कहाँ मना किया गया है, ऐसा नहीं कर सकते। तो दलील हमें नहीं देनी, दलील वो लोग आप जो कर रहे हो इबादत समझ करके, इसे कहाँ करने को कहा गया है आप दलील पेश करेंगे। तो वरना तो ऐसे बहुत सारी चीजें, कोई आदमी ज़ोहर की नमाज 5 रकात पढ़े तो कहीं अल्लाह के पैगंबर ने मना नहीं किया कि 5 रकात ज़ोहर नहीं पढ़ी जा सकती, कहीं भी मना नहीं। कोई आदमी 7 चक्कर की जगह पे 8 चक्कर लगाए, 12 चक्कर लगाए, कहीं मना नहीं किया गया। लेकिन दलील उसको देनी है जो 8 चक्कर लगा रहा, उसको दलील देनी कि 8 चक्कर कहां कहा गया। जो 5 रकात पढ़ रहा उसे दलील देनी है कि कहां 5 रकात करनी। बल्कि आप इबादत में यह फायदा है कि जैसे वारिद हुई है, जिस कैफियत के साथ वारिद हुई है, उसी अंदाज में उसे करना है। सभी जानते हैं कि कुरान की तिलावत करना इबादत है। अब एक आदमी सोचता है कि रुकू और सजदे में कुरान की तिलावत कर लूं, कुरान की तिलावत कर लूं, बहुत अच्छा मामला है, कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम नहीं कर सकता है क्योंकि मना किया गया है। ऐसी जगहों पर क्या है, मना किया गया। ऐसे ही कोई आदमी मिसाल के तौर पर फजर की नमाज पढ़ लिया है, सुन्नत भी पढ़ ली है, अब सोचता है कि इशराक तक मस्जिद में बैठा रहूं, इससे बेहतर यह है कि कुछ नमाजें पढ़ता रहूं, सवाब मिलता रहेगा। अब अगर आप नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, आपने रोका तो कहेगा कि क्यों आप रोक रहे हो नमाज पढ़ने से। ये नमाज जो आप पढ़ रहे हो, एक तो अल्लाह के पैगंबर ने मना किया है, फिर ये नमाज किस नाम से आप पढ़ रहे हो, कौन सी नमाज है ये, क्या इसका कोई सबूत मौजूद है? क्या अल्लाह के पैगंबर ने कभी फजर की नमाज पढ़ाने के बाद नमाज पढ़ी है? बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को मस्जिद के अंदर देखा, जैसा कि सुनन अबू दाऊद वगैरह के अंदर है, कि वो नमाज पढ़ने में फर्ज नमाज हो जाने के बाद, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 2-2 मरतबा नमाज। तो उसने कहा अल्लाह के पैगंबर मैंने फजर की सुन्नत नहीं पढ़ी थी जिसे अब फर्ज नमाज के बाद अदा कर रहा हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है, खामोशी अख्तियार कर ली। तो ये कायदा याद रखें कि खाने पीने और अशिया में, आम चीजों में असल क्या है कि सारी चीजें जायज है जब तक कि किसी चीज से रोक ना दिया जाए। इबादत में सारी चीजें मना है जब तक कि करने का हुक्म ना दिया जाए। असल ये कि आदमी रुकता रहे, जो चीजें जैसे बयान की गई हैं उसमें थोड़ा भी वो खुर्द गुर्द ना करे, थोड़ा भी इजाफा और कमी ना करे। तो पिछले हफ्ते में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से ये क्या है, ये सारी चीजें बयान की। अब इसके बाद जो बात आ रही है हलाल और हराम की, बहुत अहम चीज है। अब यहां अल्लाह ताला ने उन लोगों के गुनाह को बयान किया जो अल्लाह की बातों को जानने के बाद उसे छिपा लेते हैं। इससे पहले क्या बयान किया गया, क्या हलाल है क्या हराम है, ये सारे कायदे बयान किए गए। अब आयत नंबर 174 में यह बयान किया जा रहा है कि जो लोग अल्लाह ताला के इस अहकाम को जानते हैं, जो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान किया है, इल्म रखने के बावजूद जो लोग उसे छिपा लेते हैं, लोगों के सामने बयान नहीं करते, या दीन को मामूली कीमत पर बेच देते हैं अपनी दुनिया बनाने के लिए, रिया के लिए, नमूद के लिए, ओहदा और मनसब के लिए, क्या करते हैं दीन को फरोख्त कर देते हैं, बेच देते हैं। अब वो जानते हैं कि ये चीजें मना है, लेकिन इस पोजीशन को हासिल करने के लिए इस हराम काम को करके ही गुजरना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैनेजर की पोस्ट मिल रही है, लेकिन उसके लिए कैद और शर्त यह है कि आपको दाढ़ी मुकम्मल बराबर करनी है, रखना नहीं है दाढ़ी। आप मैनेजर के पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं तो आपको पैंट और पजामा टकने से नीचे ही पहनना। अब इस बात का आपके पास इल्म है, लेकिन उस पोजीशन को पाने के लिए आप दीन को फरोख्त कर देते हैं और उसे हासिल कर लेते हैं। तो यहां पर अल्लाह ताला ने बयान किया कि जो लोग दीन को, इल्म को छिपाते हैं और मामूली कीमत पर उसे क्या है बेच देते हैं, उनका किस तरह से अंजाम हो सकता है। आइए देखिए अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल्लज़ीना यक्तमूना मा अंज़लल्लाह मिनल किताब, यकीनन जो लोग छिपाते हैं, कतमा यक्तमू के माने होते हैं छिपाने के, काउंसिल करने के, कि जो लोग क्या है कतमा यक्तमू छिपाना, कितमाने इल्म उसको कहते हैं, इल्म का छिपाना। इन्नल्लज़ीना यक्तमूना यकीनन जो लोग छिपाते हैं मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब,
اس چیز کو جو اللہ نے کتاب میں سے بیان کی ہے، نازل کی ہے۔ الکتاب اگر اس کو الف لام کو عہد مانے، الف لام عہد کا مانے، عہد کا مطلب یہ جو ذہن میں آپ کے حاضر ہو، یعنی تو اس کا مطلب ہوگا تورات، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تورات۔ اور اگر الف لام کو جنس کا مانے تو اس کا مطلب ہوگا تمام کتاب، تورات، زبور، انجیل، قرآن اور جتنی بھی کتابیں نازل کی گئی ہیں۔ لیکن عام طور سے یہ آیت یہود و نصارہ کے متعلق ہے، جیسا کہ امام ابو العالیہ نے ذکر کیا ہے اور امام ابن حاتم نے اسے ذکر روایت کیا ہے، اور امام ابن جریر طبری نے بھی امام قتادہ سے روایت کیا ہے۔ لیکن آیت یہ قاعدہ یہ ہے کہ جتنی بھی آیات ہیں قرآن کے اندر، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یہ بھی قاعدہ یاد رکھیں، کیونکہ بہت سارے لوگ کیا ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں، ارے یہ آیت تو مشرکین کے بارے میں ہے، یہ آیت تو یہود کے بارے میں ہے، یہ آیت تو نصارہ کے بارے میں، یہ آیت تو فلاں کے بارے میں، یہ ہمارے بارے میں تھوڑی نا۔ قاعدہ یاد رکھیے، پوری شریعت کا، پورے دین کا، قرآن کی تفاسیر کا تمام مفسرین متفق ہے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، جو عبرت ہوگی وہ عام جو قرآن کے الفاظ وہ تمام لوگوں کے لیے ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ کوئی آیت کسی کے بارے میں نازل ہو گئی ہے تو انہی کے لیے خاص ہے، خلاص دوسرے لوگ اس میں شامل نہیں۔ جیسے ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی گئی اس بارے میں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اب دوسری عورتوں پر آدمی تہمت لگا سکتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ آیت خاص ان کے بارے میں نازل تو ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ عام ہے۔ ایسے کتنی آیات پرٹیکولر کسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ عام ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ جانتے ہیں صحابی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے تمام لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر کے جنگل میں زندگی بسر کی تھی، اس کی وجہ جانتے کیا ہے؟ جو قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ بہت سارے علماء یہودیوں کے اور عبادت گزار لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یہ آیت یہود و نصارہ کے لیے، ہم لوگوں کے لیے نہیں۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ان میں یہود و نصارہ کے علماء کے ساتھ ساتھ سارے لوگ شامل ہیں، اسی بات میں اختلاف ہوا جس کی بنیاد پر وہ بالکل اس سے الگ اور تلگ ہو کر کے رہنے لگے۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جب قرآن کے اندر کوئی آیت نازل کی جائے، اگرچہ کسی کے بارے میں ہی ہو تو اس کا حکم عام ہوتا ہے جب تک کہ خصوصیت کی کوئی اور دوسری دلیل موجود نہ ہو۔ تو کہیں بھی قرآن میں اس طرح کی چیز اگر نازل کی گئی ہے تو اس کا حکم عام ہے، تمام لوگوں کو شامل ہے، تمام لوگوں کو شامل ہے۔ تو یہاں پر صحیح یہی ہے کہ ان میں اصل جو لوگ شامل ہیں وہ یہود و نصارہ، کہ چھپانے کا معاملہ ان کے ہاں بہت زیادہ پایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگ اس کے اندر شامل ہیں، وگرنہ اس آیت کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہ جائے گا، اس آیت کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہ جائے گا۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں سے جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یشتری، اشترا عربی زبان میں خرید و فروخت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ کوئی چیز بیچتے ہیں تب بھی، خریدتے ہیں تب بھی، اشترا۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان کو اور مال کو خرید لیا ہے، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ تو بیچنے اور خریدنے دونوں کے لیے عربی زبان میں یہ اشترا، یشتری، اشتراؤن کا لفظ کیا ہے؟ استعمال کیا جاتا ہے۔
وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی نازل کردہ باتوں کو چھپاتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور چھپانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ خریدے ثَمَنًا قَلِيلًا، معمولی چیز، اسمال گین جس کو کہہ سکتے ہیں، چھوٹی چیز، اس کو چھپا کر کے کیا کرتے ہیں؟ ایک مسئلہ ہے، کتاب و سنت کا بیان نہیں کرتے تاکہ خدا اور مقصد برقرار رہے، تاکہ پیسوں کی جو آمدنی ہو رہی ہے وہ ہوتی رہے، تاکہ یہ شہرت اور منصب جو ملا ہے وہ ملتا رہے. تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور اسے معمولی قیمت پر بیچ دیتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پرچیز کر لیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں اسے معمولی قیمت پر. ثَمَنًا قَلِيلًا جو کہا گیا ہے، اصل میں پوری دنیا اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ بالکل تھوڑی. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان کیا بالکل ہی تھوڑا. دنیا کا سامان کیا، دنیا پوری کی پوری اگر ہو تو بالکل کیا ہے؟ تھوڑی ہے. وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی جو زندگی ہے وہ بہت تھوڑی ہے، یا دنیا کی جو قیمت ہے وہ بہت تھوڑی. اگر کوئی آدمی پوری دنیا بھی مل جائے اسے ایک مسئلہ غلط بیان کرنے پر، ایک مسئلہ اگر وہ غلط بیان کر دے تو پوری دنیا کی حکمرانی بھی اسے مل جائے، تو قرآن کہتا ہے یہ بہت تھوڑی قیمت، کیونکہ آپ اصل میں آخرت کے مقام و مرتبے کو نہیں جانتے. جیسے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر کے لوگوں میں بیچ دیا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت میں بیچ دیا، کیونکہ یوسف کے مقام و مرتبے سے وہ آگاہ نہیں تھے. اگر ان کو معلوم ہوتا کہ یوسف جتنے بڑے مقام و مرتبے والے ہیں، اتنی بڑی پوزیشن والے ہیں، خواب کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں، عظیم رسول ہیں، اور پھر مصر کے اندر ان کو سلطنت اور حکومت دی جائے گی، تو کیا وہ معمولی قیمت کو ان کو بیچتے؟ لیکن کیونکہ وہ ان کی قدر و قیمت سے آگاہ واقف نہیں تھے. تو وہ لوگ جو آخرت کو نہیں جانتے، اس کے مقام و مرتبے کو نہیں جانتے، اس کی پوزیشن کو نہیں جانتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی معمولی دولت کے لیے آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں. تو وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور کو چھپا کر کے دنیا کی معمولی قیمت پر پرچیز کر لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ. اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے بیان کرنے کا، ظاہر سی بات حکیم و خبیر ہے. دیکھیے جب آدمی کوئی چیز کھاتا ہے تو کہاں جاتی ہے؟ پیٹ میں جاتی ہے. حرام کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور اسے معمولی قیمت پہ فروخت کر دیتے ہیں، اولئک ما یاکلون، یہ وہ لوگ ہیں ما یاکلون، نہیں کھاتے ہیں فی بطونہم، اپنے پیٹ میں. جو ہم کھاتے کہا جاتا ہے؟ پیٹ میں. الا النار، مگر کیا؟ جو ایسا کرتے ہیں وہ آگ کھاتے ہیں، آگ کو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں. اور اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پہ. حالانکہ یہ کہہ دینا کافی تھا کہ وہ حرام کھاتے ہیں، ما یاکلون الا حرام، وہ حرام کھاتے ہیں. لیکن دیکھیے شدت بیان کرنے کے لیے کہ ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں جو کھا رہے وہ کیا ہے؟ آگ کھا رہے ہیں. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نار، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں. سیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ آگ جو ہے قیامت کے دن کیا ہے؟ جہنم میں بھڑکائی جائے گی. ایسے ہی آپ دیکھیں گے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے، جو سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتے پیتے. آپ نے کیا کہا؟ من شرب فی اناء من ذهب او فضة، جو سونے اور چاندی کے برتن میں پیے یا کھائے، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِّن جَهَنَّمَ، تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو کیا ہے؟ داخل کر رہا ہے. اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو
داخل کر رہا ہے. آگے یہ بات اور واضح ہو جائے گی کہ بار بار پیٹ کا ذکر کیوں کیا. ایک تو تاکید کے لیے کہ آدمی ایسا کر کے اپنے پیٹ میں کیا آگ بھر رہا ہے. جیسے آدمی کھانا بھرتا ہے دوسری چیزیں بھرتا ہے, حرام کھانے والے اپنے پیٹ میں آگ داخل کر رہے ہیں. اور یہ صرف تاکید کے لیے کہا گیا, ذالک قولکم بافواہکم, یہ تمہارے اپنے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے. اور آدمی منہ سے بات کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تاکید کے لیے بیان کیا. تو کہا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار. امام ابو العالیہ کہتے ہیں ما خذوا علیہ من الاجر فهو نار فی بطونہم. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ کر کے, اس کو چھپا کر کے جو کچھ لے رہے ہیں مزدوری اور اجرت اور جو کچھ بھی, وہ اصل میں کیا ہے, ان کے پیٹ میں آگ ہے, وہ لے رہے ہیں. جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, انما انا بشر, میں کیا ہوں, انسان. انما انا بشر, انما یہ ادات حصر, میں صرف انسان ہوں, مجھ میں کوئی جو ہے الوہیت کی یا اس طرح کی کوئی صفت نہیں. انما انا بشر, میں صرف انسان ہوں. وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ, اور تم اپنے جھگڑے کے کیسز کو لے کر کے میرے پاس آتے, اپنے کیس کو لے کر کے, اپنے لڑائیوں کو لے کر کے میرے پاس آتے ہو. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ, اور ہو سکتا ہے کہ تم میں کا بعض دوسرے سے چرب زبان ہو, اپنی بات کو, اپنی دلیل کو اچھے ڈھنگ سے پیش کرنا جانتا ہوں. اور میں چونکہ انسان ہوں, مجھے معلوم نہیں کہ کس کے دل میں کیا ہے, کس کے ساتھ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ, میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں جیسا سنوں اسی کے مطابق کیا ہے فیصلہ کر دوں. تو ہو سکتا ہے کہ دو آدمی فیصلہ لے کر آئے ہو, جھگڑا لڑائی کا معاملہ, اور جو آدمی حق والا ہو اسے بولنے کا ڈھنگ نہ ہو, اور جو ناحق ہو وہ چرب زبان ہو, بولنا جانتا ہوں. اب مجھے جو فیصلے کرنے ہیں وہ تو سن کر کے ہی کرنے ہیں, جس کے پاس ایویڈنس, جس کے پاس دلائل, اس کی بات سننی ہے, اسی حساب سے فیصلہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن آگے جو کہا وہ بہت ڈرانے والا ہے. کہا فمن قضیت له من حق اخیہ شیئا فلا یاخذ, اگر مجھ سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہو جائے کہ میں اس کے بھائی کا حق اسے دے دوں, فلا یاخذ, تو نہ لے. مجھے جو فیصلہ کرنا ہے وہ سن کر کے کرنا ہے, لیکن ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ حق پر ہے کہ نہ حق پر ہے. آپ فرماتے ہیں اگر میں نے اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا, فلا یاخذ, تو اسے مت لے, فانما اقطع له قطعة من النار, کیونکہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. اسے کیا دے رہا ہوں, آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. یعنی جس کے حق میں نے فیصلہ کر دیا اور حق اس کا نہیں ہے, تو میں اسے اس کا حق نہیں دے رہا ہوں, بلکہ اسے جہنم کی آگ دے رہا ہوں. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں کھا رہے ہیں کیا آگ, یعنی آگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھا رہے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیے ان لوگوں کا انجام کیا ہونا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے, علم کو چھپانا, علم کو بیان نہ کرنا کسی بھی انداز میں. جیسے ہم اور سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں, ایسا نہیں کہ معاملہ بڑا نرم ہے اور بہت آسان معاملہ ہے. ہمارے اپنے سامنے ہی کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے علم میں ہوتی ہیں لیکن ہم اسے بیان نہیں کرتے, یا ضرورت ہوتی ہے بیان کرنے کی, ہم اسے بیان نہیں کرتے, نہ زبان سے نہ اور کسی طریقے سے, خاموشی اختیار کرتے ہیں. یہ علم کو چھپانے میں داخل ہے. اپنے کسی چیز کو بتانے کے لیے, اپنے کسی دنیاوی مفاد کے لیے ہم حق کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں, یا حق ہونا ہے وہاں پر بولنا ہے ہمیں, ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. یہ حق چھپانے میں داخل ہے. یہ حق چھپانے میں کیا ہے, مگر یہ کہ اس وقت علماء نے اجازت دی ہے کہ آپ اگر اسے بیان کرتے ہیں تو بہت بڑا خطرہ اور فساد برپا ہو جائے گا, تو آپ معذور ہوں گے. تو آپ کیا ہے, معذور ہوں گے. ادر وائز کیا ہے, آپ کو علم چھپانا
یا اسے بیان نہ کرنا، یا آپ اسے جانتے ہیں اور لوگ اس کے خلاف کر رہے ہیں، آپ خاموشی سے اسے برداشت کر لے جاتے ہیں، تو یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں۔ مزید یہ کہ اگر آدمی سے پوچھا گیا ہو علم کے بارے میں اور جاننے کے بعد بھی اس نے کیا ہے چھپا لیا، تب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الجم بالجام من ناری یوم القیامہ، اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی سزا کا ذکر کیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیزوں کو چھپاتے ہیں یا اسے معمولی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں، اور بیچنے کا مطلب کیا بتایا گیا ہے کہ انسان عہدہ اور منصب کو پانے کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے اور اس طرح کی معمولی چیزوں کے لیے کیا ہے اسے بیچ دیتے۔ کچھ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ریاست ہے، جاہ ہے، منصب ہے، مال ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں بیان کی ان کے لیے؟ 3 چیزیں۔ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، نمبر 1 اللہ تعالیٰ اس سے بات قیامت کے دن نہیں کرے، کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں۔ کوئی پریشانی ہے؟ اگر اللہ رب العالمین آپ سے قیامت کے دن بات نہ کرے تو کون سی پریشانی ہے؟ کیا مطلقاً اللہ تعالیٰ بات ہی نہیں کرے گا، یا وہ بات جو محبت والی، رحمت والی، کرم والی ہوگی وہ بات نہیں کرے گا؟ اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کرے گا، لیکن بات رحمت والی نہیں، شفقت والی نہیں، محبت والی نہیں ہوگی، بلکہ ڈانٹ پھٹکار اور ذلیل اور رسوا کرنے والی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 106 سے لے کر 8 میں بیان کیا کہ جہنمی جب جہنم میں داخل کیے جائیں گے، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، کہیں گے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم ظالم لوگ تھے، ربنا اخرجنا منها، اے اللہ ہمیں جہنم سے کیا ہے نکال دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم دوبارہ تیری منع کردہ چیزوں کو کریں گے تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، خسا یخسؤ کے معنی ہوتے ہیں کتے کو دھتکارنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ قال اخسؤوا فيها، تو اللہ تعالیٰ کہے گا پڑے رہو اس میں ذلیل اور رسوا ہو کر کے، ولا تكلمون، اور مجھ سے بات نہ کرو، اور مجھ سے بات نہ کرو۔ گویا کہ اللہ بات کرے گا لیکن رحمت اور شفقت والی بات نہیں، ڈانٹ ٹپٹ اور ذلیل اور رسوا کرنے والی بات۔ اور اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا، کیونکہ عذاب 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک عذاب جسدی اور ایک عذاب نفسی۔ آپ کی بیوی آپ کو مارتی نہیں لیکن ایسی باتیں کہہ دیتی ہے کہ پورا دن آپ پر کیا اس کا اثر ہوتا ہے، کیا ہے؟ یا شوہر بیوی کو مارتا نہیں لیکن ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ پورے دن وہ کیا ہے اس پر اثر اس کا رہتا ہے۔ تو عذاب 2 طرح کا ہوتا ہے، اور دونوں طرح کا عذاب کیا ہے جہنم میں انسان کو دیا جائے گا۔ ایک جس کو ہم کہتے ہیں ٹان کسنا اور مزہ لینا، اور اس طرح کا ایک عذاب یہ ہوگا، اور دوسرا عذاب کیا ہوگا جسدی جسم کا عذاب ہے، دونوں طرح کا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا ذق انک انت العزیز الکریم، مزہ چکھو، بڑے نواب بنتے تھے نا۔ جیسے کوئی آدمی کسی کو آپ نے منع کیا، نہیں مانا کہ بھائی ادھر سے مت جاؤ، اور گر گیا تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے موقع اٹھاتے تو نہیں، آپ اچھا ہوا، اور اچھا ہوا۔ تو یہ کیا ہے، اس سے اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہوگا، اس کی تکلیف میں کیا ہے اور اضافہ۔ تو اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا مطلب ایسی بات نہیں کرے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں، جس سے آپ مانوس ہو جائیں، جو آپ کے غم کو کم کر سکے، ایسی بات کرے گا جو آپ کی تکلیف میں اور زیادہ اضافے کا سبب ہوگی۔ ورنہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ڈیٹیل اور تفصیل میں بات کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے طور پہ اللہ نے بلایا تو دیکھیے اللہ بات کرو، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، چلو چپ یہاں بیٹھے رہو، ذلیل و رسوا ہو کر اسی جہنم میں رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تو ایک کیا ہے، ایک طریقہ یہ ہے بات کرنے اور نہ کرنے کا۔ جیسے صحیح روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات بیان فرمائی صحیح مسلم میں کہ آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، یہی جو آیت بیان کی گئی ہے نا بالکل ایسی حدیث میں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 107 میں
ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا. ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا. یہ بات روایت میں اس کا اضافہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا. کون لوگ ہیں؟ شیخ الزانی، بوڑھا زناکار، ایسا زنا کرنے والا شخص جو بوڑھا ہو چکا اور اس عمر میں بھی کیا ہے، وہ زنا کرے گی. بڑا جرم ہے. زنا جوانوں سے یہ بھی جرم ہے، لیکن زنا اگر بوڑھوں سے ہو، عمر دراز لوگوں سے ہی، تو بڑا جرم ہے. یہ پہلا قسم جس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ پاک کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. نمبر ایک کون؟ شیخ الزانی، بوڑھا زانی. وہ ملک الکذاب، جھوٹ بولنے والا بادشاہ. عام آدمی جھوٹ بولے تو بات سمجھ میں آتی، کسی چیز سے بچنے کے لیے، کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے آدمی جھوٹ بول رہا. بادشاہ ہے، سب کچھ اس کے کنٹرول میں اور ہاتھ میں ہے، پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا بادشاہ یہ بھی بہت بڑا مجرم ہے. اور تیسرا شخص وعائل مستکبر، کنگال ہے، فقیر ہے، لیکن تکبر کر رہا ہے. مالدار آدمی تکبر کرے بات سمجھ میں آئے، جس کو اللہ نے نوازا. وہ آدمی تکبر کرے جس سے اللہ نے کچھ نہ دیا ہو، غریب اور کلاش ہو، اور اس کی باتوں میں، اس کے چال ڈھال میں تکبر ہو، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. یہ تین طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین قیامت کی نہ بات کرے گا، نہ پاک کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے کیا ہے؟ رسوۃ العذاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں کیا ہے؟ پاک کرے گا. کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرے گا، آپ جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو پاک بھی نہیں کرے گا، نہیں معاف نہیں کرے گا ان کے جرم اور گناہوں کو. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے علیم، الف سے اگر علم تکلیف کو کہتے ہیں، علیم فعیل کے وزن، نہایت تکلیف دے. ان کے لیے عذاب ہوگا، وہ بھی کون سا؟ تکلیف دے. عذاب میں خود ہی تکلیف ہوتی ہے، عذاب کوئی بھی ہو اس میں کیا ہے، لیکن یہاں علیم صفت لا کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انتہائی خطرناک قسم کا کیا ہے، ان کے لیے عذاب ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کا ذکر کیا. لا یکلمہم اللہ، اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، اور بات نہ کرنے کا مطلب یہ کہ شفقت، محبت اور رحمت کی بات نہیں کرے گا. باقی اور وہ بات یہ ہوگی کہ انہیں ایسی گفتگو کرے تقریب میں، اور مزہ چکو، مذاق دیکھنا ہوگا اس طریقے. اور باقی جو جسمانی عذاب ہے وہ بھی سخت ہوگا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا، ایک چمڑی جلے گی، اللہ تعالیٰ دوبارہ نئی چمڑی لگا دے گا تاکہ عذاب کا مزہ کیا وہ چکھتے رہے. اسی طریقے سے وسقوا ماء حمیما فقطع معاہم، پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا، جیسے پیئیں گے پوری اتڑی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. جیسا کہ اللہ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں کیا، ظاہر پانی کے لیے چیخیں گے، چلائیں گے، تو جو پانی دیا جائے گا وہ ایسا پانی ہوگا جس سے پوری اتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. وسقوا ماء حمیما، گرم کھولتا ہوا پانی. فقطع معاہم، قطع طور کے معنی ٹکڑے ہونا، قطع یقطع تقطیع کے معنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں گے ان کی کیا ہے، ان کے میدوں کے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا. یسر فیہ ما فی بطونہم الجلود، ان کی اتڑیاں، ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ اور جلد یہ سب بالکل جل جائیں گی. وَلَهُمْ مَقَامُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کو لوہے کے سے باندھ دیا جائے گا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ بھاگتا، بیٹھا نہیں رہ سکتا. پیٹ میں بھی اگر تکلیف ہوگی تو دوڑے گا ادھر ادھر، یہ انسان کی طبیعت اور فطرت میں. تو وہاں بھی جب اس قدر تکلیف ہوگی تو دوڑنے سے، بھاگنے سے تھوڑی تکلیف میں کیا ہے، یا تو بھاگنے کی کوشش کرے، بھاگ جائے، نکل جائے، یا پھر اس سے دم ہلکا ہوگا. لیکن کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ مَقَامُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے
مضبوط گرز ہوں گے جو اس کے چاروں طرف لگے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب جب وہ ارادہ کرے گا کہ اس سے نکل جائیں، اعیدوا فیہا، دوبارہ اسی میں کیا ہے لوٹا دیا جائے گا. وذوقوا عذاب الحریق، اور آگ کا کہا جائے گا آگ کا مزاج چکھو. آگ کا عذاب کیا ہے چکھو. یہ دونوں طرح کا عذاب، یعنی جسمانی عذاب اور اسی طریقے سے کیا ہے نفسیاتی عذاب، یہ دونوں طرح کا عذاب ہوگا. اس بات کو ذہن و دماغ کے اندر آدمی کو بیٹھا لینا چاہیے، کیونکہ ایک عذاب یہ کافی نہیں ہے. ایک عذاب کیا ہے یہ کافی نہیں، بلکہ اصل جہاں وہ عذاب ہے ایسے ہی اس سے خطرناک عذاب یہ ہوگا جو نفسیاتی عذاب ہوگا. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. جہنمی والے جنت والوں کو پکار کے کہیں گے، جب دیکھیں گے کہ جنت والے کھا پی رہے ہیں تو کہیں گے نفیضوا علینا من الماء، تھوڑا تھوڑا من تبعیضیہ ہے، بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈال ہوں گے تو اہل جنت سے کہیں گے نفیضوا علینا من الماء، تھوڑا پانی ہمیں دے دو. او مما رزقکم اللہ، اللہ نے تمہیں کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں دی ہیں اس کو تھوڑا دے دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے کھانا پینا سب کافروں پر حرام قرار دے رکھا ہے. ایسے ہی جب پل صراط سے گزریں گے اہل ایمان آگے آگے ہوں گے، پیچھے پیچھے منافقین ہوں گے، تو کہیں گے انظروا نقتبس من نورکم، تھوڑا دھیرے دھیرے چلو ہم تمہاری روشنی سے تھوڑا فائدہ اٹھا لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو اہل جنت کیا کہیں گے جاؤ پیچھے جاؤ وہاں سے روشنی لے کر کے آؤ. اب اس کا دو معنی ہے، زیادہ صحیح معنی ہے کہ یہ روشنی چونکہ ہمیں دنیا میں اعمال کرنے کی وجہ سے ملی ہے اس لیے جاؤ دنیا میں روشنی لے کر آؤ. خوب جانتے ہیں کہ دنیا میں آنا پاسبل اور ممکن، تو یہ ایک کیا ہے نفسیاتی عذاب ان کو دیا جائے گا، یہ نفسیاتی دباؤ اور پریشر ہوگا کہ اہل ایمان منافقین سے کہیں گے جاؤ دنیا کے اندر وہاں سے روشنی لے کر، ہم سے کوئی روشنی مانگ رہے ہیں. یا پھر جہاں روشنی ملی ہے کچھ رات سے پہلے وہاں سے جا کر کے لے کر کے. اس طریقے سے کئی آیات آپ قرآن کے اندر کیا ہے پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. یقینی طور پہ بہت خطرناک اور نہ سب نہ کرنے والی جگہ کا نام کیا ہے، جہاں سب انسان نہ کر سکے اس جگہ کا نام کیا ہے جہنم ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، یقینا جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سے نازل کیا، ويشترون به ثمنا قليلا، اور اس کو بیچ دیتے ہیں معمولی قیمت میں. اولئک ما ياكلون في بطونهم الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جو نہیں کھاتے اپنے پیٹ میں مگر کیا ہے آگ. ولا يكلمهم الله يوم القيامه، ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. ولا يزكيهم، اور نہ ہی انہیں پیوریفائی کرے گا پاک کرے گا. ولهم عذاب الیم، اور ان کے لیے پینفل دردناک عذاب ہوگا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کیوں اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، کیوں اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا، کیوں ان کے لیے آخرت میں اتنا تباہ کن عذاب ہوگا؟ اس وجہ سے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا. اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ضلالت کو خرید لیا کس سے؟ ہدایت کے بدلے. والعذاب بالمغفرۃ، اور عذاب کو خرید لیا مغفرت کے بدلے. یہ ہم سب لوگ یہ کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ بس یہ پڑھنے کے لیے ہے، یہ ہم صبح و شام ایسا کام کرتے ہیں کہ ہدایت کو دے کر کے بدلے میں کیا خرید لیتے ہیں؟ گمراہی کو خرید لیتے ہیں. مغفرت کو دے کر کے عذاب کو خرید لیتے ہیں. صبح و شام ہی ہمارا کام ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ بس کسی خاص کمیونٹی کے لیے گفتگو اور بات چیت کی جا رہی، بلکہ تمام چیزوں میں ہم اور آپ کیا ہے شامل ہیں. ابو العالیہ کہتے ہیں اختاروا الضلالۃ علی الہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو اختیار کیا ہدایت پر، اور مغفرت اور بخشش اور عذاب کو اختیار کیا ہے بخشش اور مغفرت. کتنے ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ جب ہم بیٹھیں گے نماز پڑھنے کے بعد فرض نماز پڑھنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت کر دیتا. اللہم اغفر لهم اللہم ارحمهم. کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ مجلسوں میں بیٹھیں گے تو گناہ بخش دیے جائیں گے، معاف کر دیے، لیکن اٹھ کر چلے جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ کوئی خیر اور بھلائی کا کام کرنے کے لیے نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مغفرت کے بدلے میں عذاب خرید لیا. جو ایسی محفلوں اور مجلسوں میں جہاں مغفرت اور بخشش یقینی طور پہ ملتی ہے، ایسی محفلوں میں چلے جاتے ہیں جہاں سے عذاب یقینی طور پہ. یہ ساری چیزیں
ایسے ہی ہم کیا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے جہاں ہدایت ملتی ہے، ہدایت والے لوگوں کو چھوڑ کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے جاؤ جو لوگ گمراہیاں فروغ کرتے ہیں اور بیچتے، جن کے ساتھ بیٹھیں گے تو گمراہیاں ملیں گی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، انداز دیکھیے اللہ تعالیٰ کا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، عذاب کو بخشش اور مغفرت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ تعجب کے لیے ہے، کتنے صبر کرنے والے جیدہ دلیر ہیں یہ لوگ جہنم کی آگ، کیسے کوئی آدمی جہنم کی آگ پر صبر کر سکے گا؟ یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں کس بنیاد پہ، کیا ان کے اندر اتنی صبر کی کوانٹٹی ہے کہ جہنم کی آگ پہ صبر کر لے جائیں گے؟ کیسے یہ جرات اور ہمت ہوتی ہے کہ آدمی برا عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم کے لیے ریڈی کرتا؟ کیا جہنم کی آگ پر یہ صبر کر پائیں گے؟ ایسی آگ جو ساری چیزوں کو جلا دے گی اور ختم نہیں کرے گی آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فما اصبرهم علی النار، کتنے صبر کرنے والے، تعجب میں کتنے صبر کرنے والے جیدہ دلیر اور بہادر ہیں یہ لوگ جہنم کی آگ پر، یعنی گمراہی کو خریدتے ہیں ہدایت کے بدلے میں، عذاب کو خریدتے ہیں مغفرت کے بدلے میں۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اس کے عوض اور بدلے انہیں جہنم کی آگ میں جانا ہوگا؟ کیا جہنم کی آگ پر صبر کر لے جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی شخص فالنار امر لا يصبر علیہ انسان ابدا، آگ جہنم کی آگ ایسی چیز ہے جس پر انسان کبھی بھی صبر نہیں کر سکتا، صرف چیخنا اور چلانا ہے، صرف چیخنا اور چلانا ہے، اور ایسی جس کا کوئی سویرا نہیں۔ دنیا کی تکلیفوں میں کیا ہے؟ ہر تکلیف کا ایک سویرا ہے، ہر تکلیف کے بعد ایک آرام ہے، کم سے کم موت تو اس تکلیف کو ختم کر ہی دے گی، لیکن ایک مرتبہ جب آدمی جہنم میں پہنچ جائے گا اور کفر و شرک کی حالت میں، تو پھر اس کے اس تکلیف کا کوئی تعین نہیں ہوگا، کوئی خاتمہ نہ ہوگا، نہ اس میں کوئی کمی ہوگی، نہ اس کو ہلکا کیا جائے گا۔ جیسے کہ کئی آیات میں اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، سورہ غافر وغیرہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کہیں گے یخفف عنا یوما من العذاب، تنگ آ کر کہیں گے اللہ ایک دن تو عذاب تھوڑا ہلکا ہو جائے، یعنی کہ کم ہو جائے، کوئی ایک دن ہلکا تو ہو جائے عذاب۔ اور جہنم میں جلیں گے تو اس بات یہ بھی احساس ہوگا، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العابدین۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا جب جہنم میں جل رہے ہوں گے کہ کتنے دن دنیا میں رہ کر آئے، کتنے سال رہے، 5 سال کی بات، جہنمی کہیں گے سال، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، اللہ دن یا دن کا کچھ حصہ رہ کر ہے، فاسأل العابدین، جن کو معلوم ان سے پوچھا جائے۔ تو ایک تو تکلیف یہ ہوگی کہ گھنٹے 2 گھنٹے ایک دن بھی دنیا میں نہیں رہے، اور اس کے عمل کی وجہ سے آج ہمیشہ جہنم میں کیا ہے، آدمی کو جلنا ہو رہا ہے۔ آدمی غور کریے، اللہ تعالیٰ نے اسی یعنی سورہ مومنون میں جو آیت بیان کی گئی ہے، آیت نمبر 108 کے بعد آپ دیکھیں گے ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ خود ان سے پوچھا کتنا ٹھہر جا، آخر اتنا بڑا عذاب جو تمہیں دیا جا رہا ہے یہ کتنے سالوں تک تم نے گناہ کیا ہے؟ تو یہ ان کو یہ لگے گا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، یہ تو ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ہم ٹھہر کے آئے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے۔ تو ہر آدمی کو اس طرف کیا ہے توجہ کرنی چاہیے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو ہدایت کے بدلے میں اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں خرید دیا ہے۔ فما اصبرهم علی النار، کتنے صبر کرنے والے ہیں لوگ جہنم کی آگ پر، تعجب کے طور پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں سب حق کے ساتھ نازل کی ہیں، سب میں حق ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جن لوگوں نے اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں یا عداوت میں پڑے ہوئے۔ شقاق اصل میں عداوت اور دوری کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی بالکل حق کے ساتھ بیان کی، لیکن ان تمام چیزوں کے جاننے کے باوجود بھی یہود و نصارہ ہو یا مسلمان ہو، اس کے باوجود بھی کیا یہ اختلاف میں پڑھ کر کے اپنے آپ میں دشمن
بنے ہوئے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں کیا ہے بالکل حق بیان کی. آج اسی کتاب موجود ہے قرآن مجید ہمارے درمیان, انہی کی آیات سے لوگ اپنا مطلب نکال کر کے کیا ہے اپنی کاروبار اپنی دکان کیا ہے چلا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں, بڑے بڑے لوگ, ابھی کل پرسوں کی بات ہے, ایک صاحب کو سن رہا تھا, بڑا نام ہے ہندوستان کا, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اور تم انہیں اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ, اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ. اللہ تعالیٰ نے دنوں کو یاد کرنے کا حکم دیا, تو نبی علیہ السلام کی پیدائشی وہ دن ہے جسے یاد کرنا چاہیے, فلاں یہ دن ہے یاد کرنا چاہیے, فلاں دن کو یاد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یاد کرنے کا حکم دیا. تو اس طریقے سے قرآن کے ساتھ کھیل تماشا کرتے ہیں, اس کے غلط معنی و مفہوم بیان کرتے ہیں, اس کے اصل پیغام کو کیا ہے چھپاتے ہیں, تاکہ کاروبار اور دکانیں چلتی رہے, عہدہ اور منصب برقرار رہے, شہرت وغیرہ جو ملی ہے وہ برقرار رہے. انتہائی خطرناک چیز ہے. اور جب کئی چیزیں نظر آتی ہیں کہ کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں, کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں کہ دیکھیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کا اختلاف کیا ہے رحمت, اختلاف امتی رحمت. یہ باقاعدہ لوگ ان موضوعات پر تقریر تک اور جمعے کا خطبہ تک دینے جاتے ہیں, کیا بتانے کے لیے, کیونکہ امت تو منتشر ہے, کوئی ایک ٹولی کو فالو کر رہا ہے, ایک امام کا پابند ہے, کوئی دوسرے امام کا پابند ہے, کوئی تیسرے امام کا پابند ہے, کوئی چوتھے امام کا پابند ہے, اور ظاہر سی بات ہے سارے لوگوں کے مسائل ایک نہیں ہیں, اختلافات کثرت سے موجود ہیں. تو اب اس کو ویریفائی کرنے کے لیے, اس کو صحیح کہنے کے لیے کیا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے امت کا جو اختلاف ہے یہ بھی کیا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے حدیث کیا ہے گڑ دیتے ہیں. اختلاف امتی رحمہ, میری امت کا اختلاف ہے, ایک دم باطل چیز ہے. پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف سے امت کو بچاتے رہے. قرآن میں پوری آیات اختلاف سے بچنے کی ہے, اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ اختلاف رحمت ہے. کیونکہ اگر اس کو نہیں کہیں گے, یہ اس طرح کی باتیں نہیں پیش کریں گے, تو وہ جو دکان بنائی گئی ہے اس میں تجارت نہیں ہو سکتی, کیونکہ بہت فرق ہے. آپ نماز پڑھ رہے, خون نکل گیا, امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں یعنی حنفی مسلک میں آپ کو وضو کیا, آپ جائیے وضو کر کے آئیے. امام شافعی کے ہاں وضو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, تو برقرار رہی. اب چونکہ دونوں چیزیں ٹکرا رہی ہیں تو کہتے ہیں اختلاف امتی رحمہ, میری امت کا اختلاف کیا رحمت ہے. یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے. اب سوچیے ایسے کتنی چیز آتی ہے کہ یہاں کرنا, ایسے کرنا, ویسے کرنا ہے, تو کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح, وہ بھی صحیح. کوئی یہاں باندھے تو بھی صحیح ہے, کوئی اوپر باندھے وہ بھی صحیح ہے, کوئی سینے میں باندھے وہ بھی صحیح ہے, کوئی نہ باندھے وہ بھی صحیح ہے. کیوں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کا اختلاف کرے. آپ اس سے دور مت جائیں, بہت زیادہ حسن ظن مت رکھا کریں ایسے لوگوں سے جو دین کا کھلواڑ اور تماشا بنائے ہوئے. یہ سارے کاروبار ہمارے پاس بھی موجود ہے, جو یہود و نصارہ کے پاس تھے, جس سے وہ چھپاتے تھے, بیان نہیں کرتے تھے, حق کو جانتے تھے, چھپا لیتے تھے. آج بھی چیزیں موجود ہیں, اور جب وہ چیزیں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں, جب اس کا وقت آتا تو اس کو چھپا لیتے, اس کا یہ مطلب ہے, اس کا وہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بڑے بڑے لوگ, انہوں نے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی بات آئی تو کیا کہا اس کو کہ اولاً یہ مکروہ ہے, نمبر 1 سینے پہ ہاتھ باندھنا. نمبر 2 کہا کہ یہ یہودیوں کی نماز ہے. سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا کس کی نماز ہے؟ یہودیوں کی نماز ہے. کلپ میرے پاس موجود ہے, اور یوٹیوب ان کے آفیشیل یوٹیوب پہ اس طرح کی چیزیں. کیوں؟ کیونکہ ایک مذہب کے پابند ہے, اور مذہب یہ ہے کہ ناف کے نیچے باندھا جائے, تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوتی اسی طرح سے کیا ہے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آدمی کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور خوف کھائے, اور حق کو لوگوں کے سامنے بیان کرے, اسے کسی بھی صورت میں چھپائے نہیں. اس طرح کی تمام آیات میں امت کے تمام لوگ شامل ہو جائیں گے اگر اس طرح کا کوئی طریقہ کیا ہے تو اختیار کرتے ہیں. اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ بالکل الگ موضوع سے الگ ہے, انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی باذن اللہ.